الحمدللہ ہم نے کل سورۃ النصر یا سورۃ التودیع جس کو کہا جاتا ہے یا سورۃ الفتح بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کی تفسیر اور ترجمہ پڑھا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیارے نبی، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بہرحال آج ہم سورہ لہب پڑھیں گے، یا اس کو سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا پس منظر یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر لوگوں کو جمع کیا، تمام قریش کو، اور ان سے مخاطب ہو کر ایک صدا لگائی، یا صباحہ۔ یہ صدا جو لگتی ہے یہ بہت سخت کبھی کبھار جنگ کے ماحول میں لگائی جاتی تھی، تو جب یہ آواز لگی تو کچھ لوگوں کی توجہ اور زیادہ مرکوز ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبیلوں کے نام لے کر فرمایا کہ کیا آپ مجھے سچا مانتے ہیں؟ تو لوگوں نے بیک زبان کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کہ کیا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے دشمنوں کا جو تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا، تم سچ مانو گے یا نہیں؟ تو لوگوں نے کہا یقیناً ہم سچ مانیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سنو، فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تمہیں اس چیز سے ڈرانے والا ہوں، یعنی اللہ کے سخت عذاب سے۔ تو یہ سنتے ہی فوراً جو ہے ابو لہب، یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، سگا چچا، اور اس کا نام عبد العزیٰ تھا، اصل نام عبد العزیٰ تھا، مگر قرآن کریم میں بھی اس کا نام لہب کے نام سے پکارا گیا، اور اس کی کنیت ابو لہب تھی۔ لہب کے معنی ہوتے ہیں سرخ آگ، یا انگاروں والی آگ، یا لپٹے مارنے والی آگ۔ تو کیونکہ یہ سرخ رنگ کا تھا، خوبصورت تھا، اور گال بہت سرخ تھے، جس کی وجہ سے اس کی کنیت پڑی ابو لہب، لپٹے مارنے والے آگ کا باپ۔ تو اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ تو یہ کھڑا ہوا، اس نے فوراً کہا، تبت لکا الہذا جمعتنا، کہ تباہ ہو جائے تو، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا، تو ہمارے معبودوں کو جھٹلاتا ہے اور یہاں ہمیں ایک خدا کے عبادت کی دعوت دیتا ہے، اور ہمیں اس قدر اپنے معبودوں سے جو ہے ہمیں باز رکھ رہا ہے۔ تو اس نے یہ الفاظ دہرائے، تبت لکا الہذا جمعتنا، تباہ ہو جائے تو جس نے ہمیں جمع کیا۔ تو ہاتھ مارتا ہوا اٹھا، ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا، اور تکبر کے ساتھ اس مجلس سے برخاست ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پتھر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دے مارا، اور یہاں سے جو لوگ اغیار تھے یعنی غیر تھے، اپنا پتھر، اپنے ایک قریبی شخص کا پتھر لگتا دیکھ کر جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعصب تھے، انہوں نے بھی یہ لغار بول لی، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر اپنے اوپر تمام جو ہے واروں کو جھیلا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بچا کر لے گئے۔ بہرحال یہ شخص عبد العزیٰ تھا، اور یہ اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد، بغض اور تعصب میں تھا کہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے کی فراق میں رہتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک شخص آ کر کسی صحابی کو کہنے لگے کہ میں زمانے جاہلیت میں دیکھتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالمجاز، یہ ایک بازار کا نام تھا، وہاں
لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے آگے چلتے تو پیچھے سے یہ شخص جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تالیاں پیٹتا، آپ کے اوپر جو ہے طنز کرتا، آپ کی تکذیب کرتا کہ اس شخص کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہے۔ تو میں دیکھتا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ اس قدر متعصب شخص، اور ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے، مشقتیں پہنچانے، آپ کو پریشان کرنے کی ذمہ دار بنا یہ شخص۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام حرکات و سکنات جو اس کی زندگی میں تھے وہی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے کہ آخرت میں بھی انہی حرکات و سکنات کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ تو اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، اس کا نام ام جمیل تھا۔ وہ بھی اکثر و بیشتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر دشمنی بھی آ جاتی کہ جنگل سے وہ لکڑیاں لاتی اور کانٹے دار لکڑیاں، اس سے کانٹے الگ کرتی اور وہ کانٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی۔ اور اس قدر کنجوس، اور یہ شخص جو ابو لہب تھا حد درجے مالدار آدمی تھا، وہ مالداری میں بھی، مال دولت میں بھی بہت زیادہ تھا، اور اس کے بیٹے بھی بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں دو، ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں اس کے بیٹے جو ہے دو بیٹوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں جو ہے منگنی پختہ کر رکھی تھی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت دینی شروع کی تو اس شخص نے اپنے انہیں دونوں بیٹوں کو جو ہے ابھارا کہ اس محمد کی دونوں بیٹیوں کو آپ نے طلاق دینا ہے، چھوڑنا ہے اور سرے بازار چھوڑنا ہے۔ اور وہ بڑے ایک مجمع میں جمع ہوئے اور لوگوں کو جمع کیا کہ ہم کچھ اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ تو جمع کر کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ یعنی طلاق، لفظ طلاق اس زمانے میں اس معنی میں نہیں آتا تھا جس معنی میں آج لفظ طلاق ہے۔ آج تو شرعی اعتبار سے طلاق کا لفظ ہے، اس زمانے میں طلاق چھوڑنے کو کہا جاتا تھا کہ میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، میں اس سے تعلق توڑ رہا ہوں۔ تو بہرحال تو یہ عورت جو ام جمیل تھی، یہ اس قدر مالدار کی بیوی اور اس قدر مالدار ہونے کے باوجود اس قدر کنجوس تھی کہ جنگل میں جاتی اور ایندھن لا کر جو ہے اس کو کیا کرتی، پہلے ایندھن کو مضبوطی سے باندھتی ایک رسی کے ساتھ، پھر اس کو سر پر لادتی اور سر پر لادنے کے بعد ایک رسی اور اوپر سے ڈالتی اور اس رسی کو گردن میں ڈال کے رکھتی کہ کہیں گھٹڑی گر نہ جائے۔ تو اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ شخص جو ہے، یہ عورت آخر کار اسی حالت میں مری کہ انہی گٹھڑیوں کو ایک دن یہ لے کر بیٹھی اور اٹھنے لگی تو وہ جو رسی تھی، وہ گٹھڑیاں تھی، وہ پیچھے گری، رسی گردن میں آئی اور گردن وہی پھنسی اور دم گھٹ کر اس کی موت ہو گئی۔ اور یہ شخص جو ابو لہب تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتا تھا کہ میں تو اس کو جھوٹا مانتا ہوں، میں تو ان کے دین کو جھوٹا مانتا ہوں، یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، مگر اگر ہو سکتا ہے کہ پھر بھی کل قیامت کے دن یہ سچے نکل جائے تو میرے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اور میرے پاس اتنی اولاد ہے کہ میں کچھ نہ کچھ دے کر اپنے جان چھڑا لوں گا۔ تو یہ مالدارے میں بھی بہت زیادہ تھا اور اس کے بیٹے بھی، اولاد بھی بہت زیادہ تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں اسے پس منظر کو بیان کیا، اور اس کا شان نزول وہی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنے لوگوں کو دعوت دی دین کی اور لوگوں کو ڈرایا، وانذر عشیرتک الاقربین کے مصداق بن کر، تو لوگوں نے انکار کیا۔ اور اس شخص نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تبت لک لہذا، تو کچھ لوگ اس زمانے میں جو اسلام نہیں قبول کیے ہوئے تھے، بعد میں ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم نے جب وہ بد دعا سنی تو ہمارے دل میں یہ بات سخت گراں گزری اور ہم نے کہا کہ اسی کے ہاتھ ٹوٹ جائے، حالانکہ کچھ لوگ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود ہلاک ہو جائے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ جلد ہی بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، اس کی فی جیدہا حبل من مسد،
اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ تبت کے معنی ہے ٹوٹنا، یدا یدن عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں، اور یدا لفظ یدا جب الف مدہ کے ساتھ آئے گا تو اس کے جمع کا صیغہ بن جائے گا، یعنی دونوں۔ ابی لہب یہ وہی نام ہے اس کا۔ وتب، تب کے معنی ہوتے ہیں برباد ہونے کے، تباہ ہونے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ اس کو یہاں بتایا کہ جو یہ ہاتھوں کے متعلق کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ زبان کا یہ معاملہ ہوگا، زبان کے ساتھ یہ چیزیں پیش آئیں گی، اس طریقے سے عذاب ہوگا، مگر ہاتھوں کے بارے میں کچھ نہیں بولتے، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر متکبرانہ چال چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی ہاتھوں کے متعلق فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور تباہ و برباد ہو گیا۔ بربادی وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے کہا تھا، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ ہی کام آیا اس کا مال اور اس کی کسب، یعنی کمائی۔ مال سے مراد وہی مال ہے، اور کسب سے مراد یہاں دو چیزیں لی جاتی ہیں، یا تو کمائی یا تو کسب۔ اس زمانے میں عربوں کے ہاں دو ہی چیزیں جو ہے بڑی زبردست کمائی کی چیز مانی جاتی تھی، ایک بہت زیادہ اولاد کا ہونا، اور دوسرا بہت زیادہ جانور اونٹوں کا ہونا۔ تو کسب سے مراد یہاں بعض مفسرین لیتے ہیں کہ اس کی اولاد، یعنی یہاں کہا گیا کہ نہ ہی اس کا مال اس کے کام آئے گا اور نہ ہی اس کی اولاد، جس کے متعلق وہ کہتا تھا کہ اگر میں کل قیامت کے دن اگر جہنم میں جانے والا ہو جاؤں گا تو میں اپنا مال اور اپنی اولاد اتنی ساری ہے دے کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ جلد ہی بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ بہرحال باقی لوگوں کا تو عذاب اس طریقے سے ہوگا کہ قبر کا عذاب ہوگا، اصل عذاب حشر سے شروع ہوگا، جہنم سے۔ مگر یہاں مفسرین کا قول ہے، روایات میں آیا ہے کہ اس کو جیسے ہی قبر میں رکھا جائے گا اس کی جہنم وہیں سے شروع ہو جائے گی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں پھر جلد ہی بھڑکنے والی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی کو بھی یہی حال ہوگا۔ حمالۃ الحطب، وامرأتہ، امرأۃ کے معنی ہوتے ہیں عورت، ہو ضمیر ہے وہ عورت، اور وہ عورت بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ حمالۃ الحطب، حمال الحطب عربی زبان میں کہا جاتا تھا کس کو؟ چغل خور کو۔ اگر کوئی چغل خور ہوتا اس کو کہتے ہیں حمال الحطب، یہ شخص چغل خور ہے۔ اور اس کے لغوی معنی، لفظی معنی ہے ایندھن کے، لکڑیاں ایسی جو کیا ایندھن، یعنی آج کے زمانے میں جس کو ہم کہیں دلیا، ایندھن والی لکڑیاں، سوختہ لکڑیاں، کہ اس کی بیوی جو کہ سوختہ لکڑیاں اٹھانے والی تھی۔ تو وہی اس کے معنی دو مفسرین اس کے دو معنی لیتے ہیں، ایک یہ کہ وہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو بتایا گیا کہ یہ دنیا میں بھی لکڑیاں جمع کرتی تھی، گٹھڑیاں بنایا کرتی تھی، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے حدیث میں کہ کل قیامت کے دن میں جب یہ جہنم میں ہوگی تو زقوم ایک درخت ہوگا جہنم کا، اس کی لکڑیاں اٹھا کر یہ اپنے جو ہے اسی خاوند کے اوپر ڈالے گی، اس کی آگ کو اور بھڑکائے گی، جس کو یہاں مراد لیا گیا ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ فی جیدہا، فی کے معنی ہوتے ہیں میں، جید جیدن اصل میں ہوتا ہے لفظ، اس کے معنی ہے گردن۔ اس ہا ضمیر آتی ہے، جیسے ہم جنازے کی نیت میں نابالغ لڑکی کی جنازے کی نیت کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعلھا لنا۔ ہا ضمیر عورت کے لیے آتی ہے اور ہو ضمیر جو آتی ہے وہ مرد کے لیے آتی ہے۔ جیسے لڑکے کی میت کی دعا، نابالغ لڑکی کی میت کی دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا، ہو ضمیر یہاں لی گئی اور ہا ضمیر عورت کے لیے آتی ہے۔ فی جیدہا، اور اس عورت کی گردن، حبل کے معنی ہوتے ہیں رسی کے، اور وہ رسی مسد کے معنی ہوتے ہیں بٹی ہوئی رسی۔ تو یہاں مراد لیا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کی گردن میں جو ہے ایسی بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی جہنم کی اس انگاروں والی زنجیر کی توق اس کے گردن میں ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اہل قریش اور مکہ کے قریش کے لوگوں کے حالات کے اندر تھے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا